نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ سبحان اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم سبحان اللہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم کرمی سبحان اللہ قابل صد احترام حضور سیدی و سندی سید السادات فخر المشائخ حضرت سید اشتیاق احمد شاہ شوقی گیلانی سبحان اللہ دامت ذلوں کا معزز و محترم بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں اور عزیزوں گزشتہ جمعہ مبارک پہ ایک موضوع پر ہم نے بات شروع کی تھی موضوع نا تمام رہا شاہ صاحب نے کو فرمایا بات چلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق رکھتا ہے سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کا شوق رکھتا ہے سبحان اللہ کیا بات جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے آغاز کر رہا ہوں اپنی بات کا سیدی و استاذی و شیخ حضور شیخ الاسلام کے ایک نظمیہ التجا سے جس کا موضوع ہمارے موضوع والا ہی ہے یہ ایک التجا ہے جو ایک بندہ جو رب سے ملاقات کا شوق رکھنے والا ہے جو رب کی دید کی امید رکھتا ہے اس کی طرف سے اور پھر اسی التجا کا جواب ہے سیدی شیخ الاسلام کے الفاظ میں ہی رب قدوس کی طرف سے کیسا علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ لکھی نا بس اسی سطح پر کہہ رہا مگر اس کا موضوع ایک ہے آپ فرماتے ہیں توجہ سے سنیے گا میں تحت لفظ بولوں گا اسے اور اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو سمجھے جو گزشتہ نشست ہوئی اور جو آج نشست ہے سارا مضمون اس میں آ جائے اے چارہ کرے شوق کوئی ایسی دوا دے
سبحان اللہ اے چارہ کرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے واہ 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 سبحان اللہ دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے سبحان اللہ مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے واہ 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 پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہیں اداسی واہ 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 پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہے اداسی لاتی ہیں اداسی ہر ذوق طلب ذوق تمنا ہی مٹا دے سبحان اللہ کیوں نیک گمانوں کے سہاروں پہ جیے ہیں کیوں نیک تمناؤں کے سہارے پہ جیے ہیں ان سارے فریبوں کو سرابوں کو ہٹا دے واہ 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 کیوں نیک تمناؤں کے سہارے پہ جیے ہیں ان سارے فریبوں کو سرابوں کو ہٹا دے آگے بہت خاص دیکھے یا نہ دیکھے دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے واہ 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 دیکھے یا نہ دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے ہائے 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 دیکھے یا نہ دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے تو آہو فوا کر نہ ہی غیروں کو گلا دے ہائے 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 واہ 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 دیکھے یا نہ دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے بے شک دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے نہ تو آہو فوا کر نہ ہی غیروں کو گلا دے اور دے لذت دیدار کی بے ہوشی میں وہ ہوش دے لذت دیدار کی بے ہوشی میں وہ ہوش جو ہستی کی تعریف و تعین کو گوا دے واہ 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 جو ہستی کی تعریف و تعین کو گوا دے ایک میں ہوں فقط تو واہ 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 ہائے ایک میں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اللہ ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو سبحان اللہ ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے واہ 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 سبحان اللہ ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے ناسوت و ملاکوت و جبروت کی حوالے ناسوت و ملاکوت و جبروت کے احوال لاہوتی و ہاہوتی دوائر میں ملا دے ہر فعل صفت ذات سے یوں مجھ کو فنا کر ہر فعل صفت ذات سے یوں مجھ کو فنا کر کوئی نہ مجھے جانے کوئی نہ مجھے جانے نہ کوئی مجھ کو صدا دے میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں واہ 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 میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں یوں آتش سوزا سے میری راکھ جلا دے انوار و معانی کو تباہ سے جدا کر اب عالم وحدات میں گم گشتہ بنا دے ان تیرے حجابات کی دہلیز پہ کب سے
آئے ہائے ہوں تیرے حجابات کی دہلیز دہلیز پہ کب سے، ایک بار ذرا دیکھ لے، آئے ہائے ہائے ہوں تیرے حجابات کی دہلیز پہ کب سے، ایک بار ذرا دیکھ لے، ایک پردہ ہٹا دے، ہائے 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 ایک بار ذرا دیکھ لے، ایک پردہ ہٹا دے، ہے روح کو ہر لمحہ تیرے وصل کی امید، واہ 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 ہے روح کو ہر لمحہ تیرے وصل کی، تیرے وصل تجھ سے ملاقات، بے شک ہے روح کو ہر لمحہ تیرے وصل کی امید، آزیست کی شب کو کبھی صبح بنا دے، واہ 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 ہے روح کو ہر لمحہ تیرے وصل کی امید، آزیست کی شب کو کبھی صبح بنا دے۔ اب اللہ کی طرف سے اس التجا کا جو ہم نے پیچھے کی، اس کا جواب آ رہا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اب اس کی منشا اشعار شیخ الاسلام کے، 100 بار بلایا تجھے 100 بار ستایا، اللہ کی طرف سے بندے کو پیغام، 100 بار بلایا تجھے 100 بار ستایا، تو بھی تو کبھی رات کو مل، واہ 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 100 بار بلایا تجھے 100 بار ستایا، ہائے 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 واہ تو واہ بھی تو کبھی رات کو مل، چھپ کے ندا دے، واہ 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 آئے ہائے ہائے تو بھی تو کبھی رات کو مل، چھپ کے ندا دے، آئے ہائے خود دیکھ لے تو سویا ہے میں جاگ رہا ہوں، ہائے 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 واہ واہ خود دیکھ لے، خود دیکھ لے تو سویا ہے میں جاگ رہا ہوں، آئے ہائے تو بھی تو کبھی میری وفاؤں کا صلہ دے، واہ 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 بہت اچھے تو بھی تو کبھی میری وفاؤں کا صلہ دے وفاؤں کا صلہ دے، بس ایک ہی صورت ہے ادھر ان کی نظر کی، واہ 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 بس ایک ہی صورت ہے ادھر ان کی نظر کی، جز ان کے ہر ایک یاد ہر ایک بات بھلا دے، واہ واہ ہر ایک یاد ہر ایک بات بھلا دے، اور کیوں بھوک سی اٹھتی ہے دل زار سے طاہر، کیوں بھوک سی اٹھتی ہے دل زار سے طاہر، اس بستی ویراں کے خسوں کا شام چلا دے، اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے، جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے، دیکھے یا نہ دیکھے آئے ہائے یہ تو محبوب کا حق ہے، واہ 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 دیکھے جانا دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے، تو آہو فغاں کر نہ ہی غیروں کو گلا دے، تو آہو فغاں کر نہ ہی غیروں کو گلا دے، یاد رکھ لے محبوب محبوب ہوتا ہے، بے شک اور اگر محبوب محب کی ساری مان لے تو اللہ اور اس کا رسول وہ تو ایسے محب و محبوب ہیں، مگر باقی مخلوق میں کوئی اپنے محبوب سے ایسی امید رکھے،
اب بات کو تھوڑا آگے چلا ہوں میں، ٹائپ کڑی تو سامنے رکھیے میں کروں ادھر نہ دیکھ ایسا کوئی نہیں ہے، لکھنا چاہیے بات آگے چلا کے پھر مجھے تھوڑا کرنا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے مجنو، وہ جو لیلا والا ہے، لیلا والا مجنو اپنی مدہوشی میں اس کے آگے سے گزر گیا، اس کے آگے سے گزر گیا۔ وہ جو اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اسے نماز پڑھی مجنو کو پکڑ لیا، اسے کہا وہ تجھے کوئی خبر نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا تو میرے آگے سے گزر گیا، میں نماز پڑھ رہا تو میرے آگے سے گزر گیا۔ مجنو نے کہا میں تو لیلا کے عشق میں مدہوش تھا اور مجھے خبر نہ تھی، واہ 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 واہ، تو کس کی نماز پڑھ رہا تھا کہ تو مجھے دیکھے؟ واہ 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 واہ، تو کس کی نماز پڑھ رہا کہ مجھے دیکھے؟ تو اس کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ ایک بات اور لیلا مجنو کی ہو جائے، مجنو لیلا کے عشق میں پہلے فنا ہو گیا، اللہ، لیلا بیمار ہو گئی، طبیبوں نے کہا کہ اسے خون لگے گا، اسے خون لگے گا۔ اس لیلا کے مجنو بہت تھے، سچائی تھا، لیلا کے چاہنے والے بہت تھے، دعوے دار بہت تھے، سچا ایک تھا۔ لیلا چونکہ نواب کی بیٹی تھی، ریاست میں اعلان کروا دیا گیا کہ جی لیلا کو خون کی ضرورت ہے، جو دینا چاہے اگر۔ سارے مجنو بھاگ گئے، وہ اکیلا مجنو پہنچ گیا، مختصر اس نے خون دیا، لیلا صحتیاب ہو گئی، لیلا صحتیاب ہو گئی تو اس نے صحتیابی کی خوشی میں لنگر بنا، دیگیں چڑھائی، بریانی تھی، حلوے تھے، کیا تھا، جو بھی تھا، اس نے وہ بانٹا۔ مولانا روم نے، مثلاً مولانا روم نے اسے بیان کیا، اس نے بانٹا، بہت سے لوگ لینے کے لیے قطار اندر قطار آ گئے، لیلا خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنے لگے، سب کے برتن میں جو کھانا تھا وہ ڈال دیا، جو کھانا تھا وہ ڈال دیا۔ مجنو کی باری آئی تو مجنو کے برتن میں، اس کے مٹی کے پیالے میں اس نے کھانا کیا ڈالنا تھا، ہاتھ مارا، پیالہ ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا، ہاتھ مارا، پیالہ ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ مجنو رقص کرنے لگا، مجنو ناچنے لگا، لوگوں نے کہا مجنو دیوانہ ہو گیا ہے، لیلا نے سب کو دیا، لیلا نے سب کو دیا، تجھے نہیں دیا، تو بجائے غمگین ہونے کے دینا کیا، ہاتھ مار کے تیرا پیالہ توڑ دیا، دینا کیا، اسے تو یہ کچھ تیرے ساتھ کر دیا اور تو مجھ سے ناچ رہا ہے۔ مجنو نے کہا تم نہیں سمجھے، تم نہیں سمجھے، وہ جو سارے آئے تھے وہ عام تھے، جو سارے آئے تھے وہ عام تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے لیلا نے ہر ایک کے برتن میں کھانا ڈالا، وہ چلتا بنا،
میرا برتن توڑ دیا، کچھ تو میرے ساتھ خاص تھا نا۔ ہائے ہائے واہ وہ فیض احمد فیض نے کہا ہے نا، رنجشی سے ہی ہائے ہائے دل ہی دکھانے کے لیے پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے پہلے سے مراسم نہ سہی، پھر بھی کبھی تو رسمیں رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے کس کس کو بتائیں کہ جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں کہ جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے واہ 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 تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا ہے۔ واہ 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 لیلا نے ہاتھ مارا برتن توڑ دیا کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ کچھ خاص اس کے ساتھ کچھ خاص تھا۔ سو یاد رکھنے آگے بڑھنے سے پہلے مدر صاحب بار بار مجھے دیکھتے اور گھڑی کو دیکھتے، ہائے ہائے دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا ہے، واہ 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 دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے، تو آہو خدا کر رہی غیروں کو گلا دے۔ اللہ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے بات ختم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی صدیق کی طرف الہام کیا، کسی صدیق کی طرف الہام کیا، میرے بندوں میں سے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ یحبہم ویحبونہ، سبحان اللہ ٹھیک ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت اللہ سے کرتے ہیں محبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہوتے ہیں، میں ان کا اشتیاق رکھتا ہوں، سبحان اللہ ان کا اشتیاق رکھتا ہوں، واہ 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 وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، سبحان اللہ واہ 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 وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ فرمایا اگر تو یعنی صدیق سے کہا اگر تو ان کی رائے اختیار کرے گا تو میں تجھ سے بھی محبت کروں گا، اور اگر تو ان کی راہ سے ہٹے گا تو میں تجھ سے خفا ہوں گا، میں تجھ سے خفا ہوں گا۔ اس صدیق نے عرض کیا بارے گاہ ان کی پہچان کیا ہے جو تیری طرف دیکھتے ہیں اور تو ان کی طرف دیکھتا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وہ دن کے سائے کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے شفیق چرواہا اپنی بکریوں کو دیکھتا ہے، واہ 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 اور سورج ڈوبنے کے اس طرح مشتاق ہوتے ہیں جیسے شام کے وقت پرندہ اپنے گھونسلے کا مشتاق ہوتا ہے۔ واہ 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 تو بھی تو کبھی رات کو مل کبھی چھپ کے سزا دے۔ واہ 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 سورج ڈوبنے کے اس طرح مشتاق ہوتے ہیں جیسے شام کے وقت پرندہ اپنے گھونسلے کا مشتاق ہوتا ہے۔ پھر جب رات ہو جاتی ہے، اندھیرا خوب پھیل جاتا ہے، بچھونے لگ جاتے ہیں تو راز کھلنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ ہر محب اپنے محبوب سے ملتا ہے، ہر محب اپنے محبوب سے ملتا محبوب سے ملتا ہے، سرگوشیاں کرتے ہیں، میرے انعام کے باعث میری خوشامد کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیختا ہے اور روتا ہے، کوئی آہیں بھرتا ہے،
کوئی شکوہ کرتا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے۔ سبحان اللہ اللہ میری رضا پانے کے لیے جو مشقت اٹھاتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں، اور میری محبت میں جو شکوہ شکایت کرتے ہیں وہ سب میں سنتا ہوں۔ پھر آگے جو فرمایا وہ ہو گیا، میں جا رہا ہوں چونکہ وقت ہمارا اتنا صحیح ہے۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے واقعات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجتے ہوئے فرمایا، اے داؤد تم کب تک جنت کو یاد کرتے رہو گے اور مجھ سے میرے شوق کا سوال نہ کرو گے؟ اے داؤد تم کب تک جنت کو یاد کرتے رہو گے اور مجھ سے میرے شوق کا سوال نہیں کرو گے؟ عرض کیا الہی تیرا شوق رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ تیرا شوق رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ ارشاد ہوا، جو لوگ میرا شوق رکھتے ہیں میں ان کے دل ہر کدورت سے پاک کر دیتا ہوں، سبحان اللہ انہیں ہر خوف سے مطلع کر دیا ہے۔ فرمایا ان کے دلوں میں اپنی طرف ایک سوراخ بنا دیا ہے، میں نے ان کے دلوں میں اپنی طرف ایک سوراخ بنا دیا ہے جس سے وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ میں ان کے دلوں کو اپنے دستے قدرت سے اٹھا کر آسمان پر رکھتا ہوں، پھر اپنے خاص فرشتوں کو بلاتا ہوں، جب وہ حاضر ہو جاتے ہیں تو مجھے سجدہ کرتے ہیں، میں ان سے ارشاد فرماتا ہوں۔ ارشاد کن سے ہو رہا ہے؟ فرشتوں سے۔ میں ان سے ارشاد کرتا ہوں، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ مجھے سجدہ کرو، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم مجھے سجدہ کرو، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں اپنے مشتاق بندوں کے دل دکھاؤں اور اس کے باعث تم پر فخر کرو۔ سبحان اللہ تمہیں بتاؤں یہ میرا شوق رکھنے والے میرے بندے ہیں، انہیں دیکھو یہ کیسے ہیں، اور پھر میں تمہارے سامنے فخر کروں، دیکھو جو میرے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ جو میرے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا میرے مشتاق بندوں کے دل میرے آسمان میں فرشتوں کو ایسا نور دیتے ہیں جیسے سورج زمین والوں کو روشنی دیتا ہے۔ سبحان اللہ وہ نوری مخلوق ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میرے مشتاق بندوں کے دل میرے آسمان میں فرشتوں کو ایسے نور دیتے ہیں جیسے سورج زمین والوں کو روشنی دیتا ہے۔ اے داؤد میں نے مشتاق بندے کے دلوں کو اپنی رضا سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ اے داؤد میں نے مشتاق بندوں، وہ بندے جو میرا شوق رکھتے ہیں، جو میرا شوق رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اپنی رضا سے بنایا ہے اور اپنے چہرے کے نور سے ان کو زینت دی ہے، اپنے چہرے کے نور سے ان کو زینت دی ہے۔ فرمایا انہیں اپنی ذات کے لیے بات کرنے والا بنایا، ان کے بدنوں کو زمین میں اپنی نظر کا مرکز بنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ،
فإنك بأعيننا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے امر سے صبر کیجیے، صبر کیجیے۔ فإنك بأعيننا، پس بے شک آپ تو ہماری نظر میں رہتے ہیں، ہم تو فقط آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، آپ تو میری آنکھوں میں بستے ہیں، آپ تو میری فإنك بأعيننا، آپ تو میری آنکھوں میں بستے ہیں۔ فرمایا انہیں اپنی ذات کے لیے بات کرنے والا بنایا، ان کے بدنوں کو زمین میں اپنی نظر کا مرکز بنایا، ان کے دلوں میں ایک راہ بنا دی جس سے وہ میری طرف دیکھتے ہیں، اور میرے لیے ان کا شوق دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا الہی مجھے اپنے مشتاق بندوں کی زیارت ہی کروا دے، سبحان اللہ، دکھا ہی دے وہ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد کوہ لبنان پر چلے جاؤ، کوہ لبنان چلے جاؤ، وہاں 14 لوگ، کتنے؟ 14 لوگ تمہیں ملیں گے جو ایک چشمے کے پاس بیٹھے میری عظمت میں غور و فکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے پھر ان 14 لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ ان سے میرا پیغام دینا۔ پیغام ہو گیا، اور پیغام کے ساتھ یہ ہوا کہ ان سے کہنا مجھ سے دعا کریں، مجھ سے دعا کریں۔ 14 میں سے 14 نے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اب وہ دعا بھی ہر ایک الگ نشست کا تقاضا کرتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت باہر چونکہ ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ مزید بے ادبی کروں، وہ شوق قائم رہے، شمع جلتی رہے، روشنی بڑھتی رہے، اور شوق کی تڑپ بڑھتی رہے۔ ایک میں ہوں فقط تو ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو، اور عالم ہو اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا وقت بھی کبھی انشاءاللہ۔